مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، تب سے طواف کرتا ہے کعبہ حسین کا، تب سے طواف کرتا ہے کعبہ حسین کا، تب سے طواف کرتا ہے کعبہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، اور ایک خلبلی سی مچ گئی فوز یزید میں، ایک خلبلی سی مچ گئی فوز یزید میں، جب رن میں آیا چھوٹا سا بیٹا حسین کا، جب رن میں آیا چھوٹا سا بیٹا حسین کا، تب سے طواف کرتا ہے کعبہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، کوئی کائنات چھان کے بولی یہ کائنات، کوئی کائنات چھان کے بولی یہ کائنات، تاریخ دو جہان میں سجدہ حسین کا، تاریخ دو جہان میں سجدہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار خراج پیش کیے درود پاک کی شکل میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وآله دائما سرمدا۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم بلا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے جناب زہرا کے نور عین بن جاتے نہ ہوتی شرط جو سر سجدے میں کٹانے کی یہ وہ زمانہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے آئیے اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں محبت اور پیار کے ساتھ دل کو حاضر کریں اور کل کی تقریر کی کڑی سے اپنے ذہن کو لانے کی کوشش کریں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک کی رسالت کے تعلق سے بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور آج میرا مختصر سا کلام اللہ کے نبی کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل اور 4 یاروں کا مختصر نام، اس کے بعد میں سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا کی مکمل پیدائش اور پھر ذکر حسین کی بہاریں تھوڑے سے لمحے میں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ان تھوڑے سے وقتوں میں ہمیں مکمل ذکر حسین انشاءاللہ سننا ہے، کیونکہ آج جو زمانے کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں ہر طرف ایک ہی آواز ہے، یا حسین یا حسین، ہر کوئی دیوانہ یا حسین کہہ کر اپنی آقا حسین کو خراج پیش کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے ماہ محرم کی، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے ماہ محرم کا، کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے ماہ محرم کا جس میں ذکر حسین نہ ہوتا ہو، اور کیوں نہ ہو دیوانوں، کیونکہ آقا حسین کا نام بھی اعلیٰ اور ان کا کام بھی اعلیٰ، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اعلیٰ اور بالا نظر آیا کرتا ہے۔ آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے نواسی جنہیں حسین بن علی کہا جاتا ہے، ان سے کون نہیں محبت کرتا؟ صحابہ کی جماعت دیکھو تو وہ محبت کرتی ہے، تابعین کی جماعت کو دیکھو وہ محبت کرتی ہے، اولیاء کاملین کی جماعت کو دیکھو وہ محبت کرتی ہے، علماء دین کی جماعت کو دیکھو وہ محبت کرتی ہے۔ ہر کوئی یا حسین کی محبت کی لڑی میں اپنے آپ کو جوڑتا جا رہا ہے، کیونکہ نبی دو جہاں نے بیان فرمایا جنت کو بنایا جس نے اس کو خدا کرتے ہیں، اور جو بسائے گا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، لیکن جنت کی سرداری جس کے ہاتھ میں ہوگی ایک کو حسین کہتے ہیں، دوسرے کو حسن کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جنت میں جانا ہے تو یا حسین کا نعرہ عاشقوں کو لگانا ہی پڑے گا، جنت کے چوکھٹ کے قریب پہنچنا ہے تو حسین بن علی کی محبت کے ترانے کو گنگنانا ہی پڑے گا، اور یہی فیض لے کر کے جب عاشق آگے بڑھے ہیں تو ہر ماحول میں وہ کامیاب و کامراب ہوئے ہیں۔ جس نے امام حسین سے محبت کی ہے وہ کون ہے جنہیں یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خلیفہ اول ہے۔ برکت کے طور پہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی آقا حسین سے محبت کی ہے، اور کیسے کیسے انداز سے کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو محبت حسین کے عنوان پر اس بات کو رکھیں گے، لیکن آقا کائنات سے جو محبت کرتے تھے اور آقا کائنات کے نواسے سے جو محبت کرتے تھے، اس میں دوسرے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی بھی آیا کرتا ہے، اور تیسرا نام تاریخ کے اندر جو روشن اور چمکتا دمکتا نظر آیا کرتا ہے، جنہیں ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نور والے حضور کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں ایک بعد دیگرے آئی ہیں،
جنہیں دو نور والا کہتے ہیں اور جن کا نام نامی عثمان ابن عفان ہے، مشہور جامع قرآن کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ نبی پاک کے داماد بھی ہیں، لیکن آقا حسین سے محبت اور پیار کی چمک انشاءاللہ اس عنوان پر آپ محسوس کریں گے۔ آج مختصر سی گفتگو میں مجھے امام حسین کے والد محترم سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا کی پیدائش کو پیش کرنی ہے، کیونکہ عاشقوں نے سوچا ہے ہمیں تنہا ذکر حسین سننا ہے اور ذکر حسین کے فیضان کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، لیکن ذکر حسین کو سننے سے پہلے اگر نواسے کی بات کرنی ہے تو آؤ نانا کی عظمت کو سمجھو، اگر بیٹے کی بات کرنی ہے تو آؤ باپ کی شان کو سمجھو، اگر بیٹے کی عظمت کو جاننی ہے تو ماں کے مقام و عظمت کو سمجھو۔ کون بیا باپ ہے جو حسین کے باپ ہے، جنہیں حسین اعظم کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ دنیا انہیں علی کہتی ہے، اور دنیا کے لوگوں کے ناموں کو بگاڑو تو بگڑ جایا کرتا ہے، مگر تاریخ انسانیت میں ایک نام ایسا ہے کہ اگر بگاڑو تو بگڑتا نہیں بلکہ بن جایا کرتا ہے، اور وہ نام کون ہے؟ وہ علی کا نام ہے۔ جیسے کہ میرا نام شاکر ہے، اگر کوئی بگاڑنا چاہے تو واکر کہہ سکتا ہے، لیکن واہ علی، نہ تیرے آنے کا کوئی جواب، نہ تیرے نام کا کوئی جواب، نہ تیرے قیام کا کوئی جواب، نہ تیرے کھانے کا کوئی جواب، نہ تیرے پینے کا کوئی جواب۔ جب ہم علی کہتے ہیں اور اس کے بعد میں محمد لفظ لایا کرتے ہیں تو علی کے نام کے بعد میں ولی بن جایا کرتا ہے۔ یہ بگڑتا نہیں ہے بلکہ جو علی کا نام لیتا ہے وہ بھی سنور جایا کرتا ہے۔ پیارے علی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے۔ امام حسین کے ابا حضور کا نام پیارے علی ہے۔ علی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ ماں کا نام کیا ہے پیارے علی کی؟ ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ فاطمہ بنت اسد جن کو نبی پاک اپنے ماں کی طرح جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے اور محبت سے مانتے بھی تھے، یہ فاطمہ بنت اسد ہے جو نبی پاک کی پیاری چچی ہے، ابو طالب کی پیاری زوج مکرمہ ہے، علی شیر خدا مشکل کشا کی پیاری ماں ہے۔ وہ بیان کرتی ہے میرے شکم کے اندر میرا علی موجود تھا، اور موجود ہونے کی کیفیت ایسی بیان کرتی ہے کہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بیان کرتی ہے جب میرے گھر آتے تو میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر گردش کرتا تھا، گھوما کرتا تھا، جس طرح کی کوئی گیند میدان کے اندر گھوما کرتا ہے۔ اے علی کی ماں، آپ کا بیٹا آپ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے کیسے گردش کیا کرتا تھا، کیسے گھوما کرتا تھا؟ بولتی ہے بھتیجا جب آتا میرا پیٹ حرکت میں ہوتا تھا، میں تعجب میں رہتی تھی، سوچا کرتی تھی آخر پیٹ کے اندر حرکت کیوں آ رہی ہے، پیٹ کے اندر گردش کیوں ہو رہی ہے؟ بیان فرماتی ہے میں غور کرتے جاتی تھی تو جس جانب میرا بھتیجا جایا کرتا تھا اسی جانب میرا بیٹا علی پیٹ کے اندر رہ کر کے اپنے چہرے کو گھما لیا کرتا تھا۔ نبی چل رہے ہیں، پیارے علی دیکھ رہے ہیں، نبی چل رہے ہیں، پیارے علی مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، نبی چل رہے ہیں، پیارے علی نبی پاک کے رخ پاک کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے کیوں نہ ہو، پیارے علی کی شان ایسی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو انہوں نے پیٹ میں رہ کر کے کسی اور کو نہیں دیکھا، کعبے کے کعبہ ہم سب کے آقا کو دیکھا۔ بریلی کے تاجدار خاموش نہ رہ سکے، محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں، عاشقوں کو برجستہ کہہ کر کے جگاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں اے حاجیو تم کعبہ کو دیکھتے ہو، یہ تمہارا کعبہ ہے، مگر کعبے کا کعبہ نبی پاک کا پیارا روزہ ہے۔ پیارے علی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، کعبہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کعبے کے کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ پیارے علی ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، کعبے کے کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر ہے، اور جب میرا بیٹا پیٹ کے اندر ہوتا
اور آواز آتی کہ محمد ابن عبداللہ آ گئے. ان کی ماں یہ کہتی میں چلتی رہتی تھی، میرے پیٹ کے اندر حرکت رہا کرتی تھی. اے علی، وہ دنیا کے اور بچے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، کوئی خبر نہیں، مگر آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، آپ علی بھی ہیں یہ بھی معلوم ہے، آنے والا نبی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. علی تیری عظمتوں کو سلام، علی تیرے ماں کے شکم کے اندر رہنے والے ہر کو سلام کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں تو دنیا دار کو نہیں دیکھتے، آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار کو دیکھا کرتے ہیں. اور یہی پیارے علی مشکل کشا ہے. جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو بیان فرماتی ہے علی کی ماں کہ علی میرے پیٹ کے اندر ہوتے اور میرا بھتیجا جب آتا تو ان کے آنے پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ اگر میں بیٹھی رہتی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. علی کے والد محترم ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد، یہ آنے والے کون ہیں؟ کہا میرے بھتیجے ہیں. ابھی ہم سب کے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ کیا ہے، کہتے ہیں بھتیجے ہی تو ہیں. بھتیجے کے آنے پر استقبال کس بات کا؟ کہتی ہے میں خود سے نہیں کرتی استقبال، بلکہ جب وہ آتے ہیں تو کوئی مجھ کو مجبور کر دیتا ہے. اے فاطمہ بنت اسد بیٹھو نہیں، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، آنے والا رسولوں کا امام ہے، کھڑی ہو جاؤ. تو علی کی ماں جب یہ کہتی ہے کہ ایسی آواز ایسی کیفیت میرے اندر موجود ہوتی ہے تو علی شیر خدا مشکل کشا کی والد محترم جناب ابو طالب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جب دوبارہ آئیں گے تو کھڑی مت ہونا، حمل کی حالت میں اچانک کھڑی ہوگی، بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تیرے کھڑے ہونے میں تجھ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اٹھنا نہیں ہے، استقبال نہیں کرنا ہے. کہتی ہے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے. چنانچہ گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران ہم سب کے آقا علی شیر خدا مشکل کشا کے گھر آئے، اور جیسے ہی گھر آئے علی کی ماں اٹھنا چاہتی ہے. ابو طالب نے دونوں گردن پر ہاتھ کو رکھا اور علی کی ماں کو دبا دیا، کہا اے فاطمہ اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے. یہ کہتے جا رہے ہیں، اتنے میں علی کی ماں نے ایک جست لگائی، ایک طاقت دکھائی، ایک قوت دکھائی اور فوراً کھڑی ہو جاتی ہے. علی کے باپ نے کہا ابو طالب نے اے فاطمہ بنت اسد تجھ کو میں دبا رہا ہوں لیکن تجھ کو کون اٹھا رہا ہے؟ تو برجستہ یہ کہتی ہے میرے پیٹ کے اندر رہنے والا بچہ مجھ سے یہ کہتا ہے اے ماں کھڑی ہو جا، یہ وہ آئے ہیں جن کے آنے پر زمین بنی ہے اور جن کے آنے پر آسمان بنا ہے. چنانچہ وہ علی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، نبیوں کے نبی کو جانتے بھی ہے اور نبیوں کے نبی کو پہچانتے بھی ہے. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے دنیا کی گلی گلی ہے اور ہر طرف علی ہی علی ہے. تو یہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو نبیوں کے نبی کا احترام کر رہے ہیں. اور پیدائش کیسے انداز سے ہوتی ہے؟ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کی پیدائش، امام حسین کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ان کے ابا حضور کی شان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ابا حضور کی عظمت کیا تھی، ان کے آنے کا حال کیا تھا. پیارے علی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ دستور جاہلیت کے مطابق علی کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے اور ایسے حالات میں بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوئے. علی کی ماں سوچتی ہیں اگر یہاں بچہ پیدا ہوگا،
بے پردگی کی کیفیت ہوگی، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، یہی سوچ کر کے علی کی ماں آگے بڑھتی ہے، غیب سے آواز آتی میری بندی کعبے کے دیوار کے پاس آ جا۔ چنانچہ آپ کعبے کے دیوار کے پاس پہنچتی ہیں، دیوار کعبہ پھٹتا ہے، علی کی ماں کعبے کے اندر جاتی ہے اور وہی پیارے علی کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن حرم کعبہ کے اندر پیدا ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی کی پیدائش حرم کعبہ کے اندر ہوئی، اور جب حرم کعبہ کے اندر پیدا ہوئے علی، تو علی پیدا تو ہو چکے ہیں مگر علی کی آنکھیں بند ہیں۔ ایک دن گزر گیا، علی نے آنکھ کو نہ کھولی، دوسرا دن گزر گیا، علی نے آنکھ کو نہیں کھولی، تیسرا دن گزر گیا، علی نے آنکھ کو نہیں کھولی۔ سب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ابو طالب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، ہر کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، دوپہر کی تمازت ہے، اب علی کو دیکھنے کے لیے کوئی عام نہیں جا رہے ہیں، ساری کائنات کے امام ہم سب کے مصطفیٰ جا رہے ہیں، دونوں عالم کے سرکار جا رہے ہیں۔ اے علی تیری عظمتوں کو سلام کہ آج تجھے دیکھنے کے لیے وہ مصطفیٰ جا رہے ہیں جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، آدم کو صفی اللہ کا خطاب ملا ہے، نوح کو نجی اللہ کا خطاب ملا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب ملا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب ملا ہے، اسماعیل کو صبیح اللہ کا خطاب ملا ہے۔ علی کو دیکھنے کے لیے نبیوں کے نبی جا رہے ہیں۔ دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی ہے مصطفیٰ نے، ابو طالب نے دروازہ کھولا، کہا علی شیر خدا مشکل کشا کے تعلق سے ہم سب کے مصطفیٰ نے چچا جان سنا ہے کہ بھائی آیا ہے، بھائی پیدا ہوا ہے، چچا جان مبارک ہو، مگر ابو طالب کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ نبی دو جہاں مبارک پر مبارکبادی پیش کرتے جا رہے ہیں، چچا مبارک ہو، بھائی کا آنا مبارک ہو، بھائی کا آنا مبارک ہو۔ ابو طالب سنتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ ہم سب کے آقا آگے بڑھے اور فاطمہ بنت اسد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو نبی دو جہاں کی پیاری چچی ہے، علی شیر خدا مشکل کشا کی امی جان ہے۔ ہم سب کے مصطفیٰ نے کہا چچی جان میں نے چچا کو مبارکبادی پیش کی ہے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے بیٹا بچہ پیدا ہوا ہے، 3 دن ہو گیا ہے مگر ابھی تک بچے نے آنکھ کو نہیں کھولی ہے، شاید یہ بچہ نابینا ہے۔ چنانچہ نبیوں کے نبی بولتے ہیں چچی کیا کہتی ہو؟ ہاں ہاں بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، اور جب آنکھ نہیں کھولی ہے تو یہ بچہ غالباً نابینا ہے، کیونکہ مکے کے جتنے لوگ آئے سب آئے دیکھ کر کے چلے گئے، سب حیران ہیں، چھوٹے بھی حیران ہیں، بڑے بھی حیران ہیں، مرد بھی حیران ہیں، عورتیں بھی حیران ہیں، امیر بھی حیران ہیں، غریب بھی حیران ہیں، کنبے کے لوگ حیران ہیں، قبیلے کے لوگ حیران ہیں، بنو ہاشم کی عورتیں حیران ہیں، قریش کے مرد حیران ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں۔ بچے کا ہاتھ صحیح ہے، بچے کا پیر صحیح ہے، بچے کا سینہ صحیح ہے، بچے کا وجود صحیح ہے، مگر بچے نے ابھی تک آنکھ کو نہیں کھولی ہے۔ نبیوں کے نبی بولتے ہیں لا میرے ہاتھ میں دو۔ چنانچہ جیسے ہی ہم سب کے مصطفیٰ نے علی کو اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھوں کو کھولا، نبیوں کے نبی کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ پیارے علی ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں حرم کعبہ میں، اور جنہوں نے دنیا میں دیکھا تو سب سے پہلے دیکھا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا، دونوں عالم کے سرکار کو دیکھا، طیبہ کے والی کو دیکھا، جن کی شان میں بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، سنیت کی جان بولتے ہیں، امام احمد رضا خان بولتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں
جنہوں نے دنیا میں دیکھا تو سب سے پہلے نبیوں کے نبی کو دیکھا، یہ پیارے علی ہے۔ اور علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ پیارے علی جب حرم کعبہ میں پیدا ہوئے تو آپ نے کعبے کو نہیں دیکھا۔ جب ہم سب کے آقا گھر تشریف لے گئے پیارے ابو طالب کے، تو آقا دو جہاں نے پیارے علی کو گود میں لیا تو علی نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ یہ بالکل برحق روایت پر مبنی۔ جب ہم سب کے آقا نے 8 برس کی عمر میں پیارے علی سے کہا، اے علی تم حرم کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن تم نے کعبے کو نہیں دیکھا، اور جب میں تمہارے گھر آیا تو تم نے سب سے پہلے مجھ کو دیکھا، اس کی کیا وجہ؟ تو پیارے علی کی ولایت کو سمجھو اور پیارے علی کے مقام کو سمجھو اور پیارے علی کی ذہانت کو سمجھو۔ 8 برس کی عمر ہے، جواب دے رہے آقا میں حرم کعبہ میں پیدا تو ہوا تھا لیکن جس وقت حرم کعبہ میں میری پیدائش ہوئی تھی اس وقت وہاں 360 موجود تھے۔ میں نے اپنی نظر کو بے حیا چیزوں کو دیکھنے سے روکا تو نبی دو جہاں نے کہا علی انعام کیا ملا؟ تو کہتے آقا جب آپ میرے گھر آئے تو کوئی فرشتہ کہتا علی تم نے کعبے کو نہیں دیکھا ہے، اب کعبے کے کعبہ آ چکے ہیں ان کا دیدار کر لو۔ تو پیارے علی کہتے ہیں آپ آئے تو میں نے آپ کا دیدار کر لیا، اور جیسے ہی میں نے دیدار کر لیا تو دیدار کرنے کے ساتھ میری ماں خوش ہو کر کے فاطمہ بنت اسد کہتی ہے یہ کتنے کمال والے ہیں، یہ کتنے جمال والے ہیں، یہ کتنے خوبیوں والے ہیں، جن کے ہاتھ میں میرا لال گیا تو ان کے چہرے کو دیکھا۔ نبی دو جہاں کا اعجاز اور پیارے علی کی یہ کرامت کہ نبی کے ہاتھ میں پہنچے پیارے علی تو ان کو کس نے کہا، ان کو کس نے طاقت دی؟ تو ذہن میں جواب آتا ہے کہ جس نے اشارہ کیا اور جس نے طاقت دی ہے اس کو خدا کہتے ہیں، اور جس کے صدقے میں طاقت ملی ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے ہم محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور ایک نام اور آتا ہے جنہیں سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ کون ہیں؟ یہ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات زوجہ مکرمہ ہم سب کے آقا کی پیاری شہزادی ہیں، حسن و حسین کی ماں سیدہ زینب کی ماں ہیں، جن کے نہ آنے کا کوئی جواب اور جن کے نہ تقوی اور طہارت کا کوئی جواب۔ پیارے علی کی پیدائش تو اس انداز سے ہوئی، جن کو علی کہتے ہیں ایک تو پیدا ہوا خانہ خدا میں اور ایک پیدا ہوئی ہے خانہ مصطفیٰ میں۔ جو خانہ خدا میں پیدا ہوا اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو خانہ مصطفیٰ میں پیدا ہوئی اس کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی جواب نہ ان کا کوئی جواب، لیکن شہزادی فاطمہ کی پیدائش کیسے ہوئی یہ منظر بھی سنتے چلیے۔ پیاری سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی پہلی زوجہ مکرمہ ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے شکم سے حضرت خدیجہ کے شکم سے سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہونے والی تھی۔ نبی دو جہاں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ مکے کے سارے لوگ جو آپ کے قریبی تھے دور ہو گئے تھے۔ خاندان کی عورتوں نے کہا
اے خدیجہ تو نے ایک ایسے مرد سے شادی کر لی ہے جو ہمارے دین کی مذمت اور برائی کرتا ہے، اور تو حمل سے ہے، جب تیرے شکم سے کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو ہم تیری مدد کے لیے نہیں آ سکتی ہیں، نہ تو کوئی دایا تیری خدمت کے لیے آ سکتی ہے۔ عورتیں کہہ کر کے چلی گئی۔ حضرت خدیجہ بہت حیران ہوتی ہیں۔ نبی دو جہاں آمنہ کے لال آنگن میں آئے، خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ کسی حزن میں ہے، کسی ملال میں ہے، کسی غم میں ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ بتایا پڑوس کی عورتوں نے آ کر کے ایسی ایسی بات کہی ہے، اور میں حمل سے ہوں، درد ذہ ظاہر ہو رہا ہے، کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں، خاندان کی کوئی عورت خدمت کے لیے تیار نہیں۔ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے اے خدیجہ، جس کے مدد کے لیے کوئی انسان نہیں ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے ہمارا رحمان ہوتا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ یہ کہتی ہے میں گھر کے اندر حجرے میں تھی، اتنے میں بڑی بڑی آنکھ والی عورتیں آتی ہیں، ایک دائیں بیٹھتی ہے، ایک بائیں بیٹھتی ہے، ایک آگے بیٹھتی ہے، ایک پیچھے بیٹھتی ہے، اور ایسے لمحات میں ایک نورانی شکل والی شہزادی تشریف لاتی ہے جن کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رکھا جاتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، جو نور کی شکل میں آئی اور اتنی حسین صورت لے کر کے آئی جن کے زندگی کے ایک ایک ورق کو ہم اور آپ اگر سنیں تو ورق کا ہر لمحہ بالکل نور سے منور نظر آیا کرتا ہے۔ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن اور علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، دونوں بچپنوں کو دیکھو تو بہت لاجواب بے نظیر نظر آیا کرتا ہے۔ پیارے علی شیر خدا کے بچپن میں نہ کبھی بے حیائی نظر آتی ہے، نہ کھیل کود نظر آتا ہے، نہ عریانیت نظر آیا کرتی ہے، اور شہزادی فاطمہ کے بچپن کو دیکھو تو ان کا بچپن بھی انمول کرداروں سے پر نور نظر آیا کرتا ہے۔ نبی دو جہاں آمنہ کے لال نے دونوں کی پرورش کی ہے، چونکہ جناب ابو طالب کے گھر اور بچے تھے، اور جب بچے زیادہ تھے تو غریب الحالی کا دور ابو طالب کا تھا، تو ہم سب کے مصطفیٰ نے پیارے علی کو اپنے گھر رکھ لیا اور کہا چچا جان علی کو میرے پاس رہنے دو، تو علی کی پرورش بھی مصطفیٰ کر رہے ہیں اور شہزادی فاطمہ کی پرورش بھی مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ دونوں کے رکوع اور دونوں کے قیام اور دونوں کے سجدے کے حال کو سنوارنے کا مجاز مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ بچپنا ہے دونوں کا، چلنے کا وصول دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، کھانے کا وصول دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، پینے کا وصول دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، سونے کا وصول دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، گفتگو کرنے کا وصول دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، حسن و حسین کی تربیت کیسی ہو مجاز دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، حسین کو کس طرح دودھ پلانا ہے سیدہ فاطمہ کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ، بچپنا ہے دونوں کا، علی شیر خدا کو یہ تربیت دے رہے ہیں مصطفیٰ کہ حسن کو لے کر کے کس طرح چلنا ہے، حسین کو لے کر کے کس طرح چلنا ہے، زینب کی پرورش کس طرح کرنی ہے۔ تمامی تربیت سے ہم سب کے مصطفیٰ جب دونوں کو تیار کر دیا کرتے ہیں تو دونوں کے بلوغ کا لمحہ شروع ہوتا ہے، بچپنا بے مثل بے نظیر، اور جب بلوغ کے لمحات آتے ہیں تو پیارے علی اور اس کے سیدہ فاطمہ کی شادی کی تیاری ہونے والی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس مال تھے، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس جمال تھا، جن کے پاس کمال تھا، جن کے پاس شہرت تھی، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس قوت تھی، جن کے پاس اختیار تھا، سب لوگ سوچتے تھے شہزادی فاطمہ جو عفت و پارسائی کی ایک مجسمہ ہے، شہزادی فاطمہ جن کے حیا کا پورا چرچا ہے،
شہزادی فاطمہ جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں ہے، شہزادی فاطمہ جن کی عبادت کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے، شہزادی فاطمہ جن کے تکلم کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے، شہزادی فاطمہ جن کے مسکراہٹ میں مصطفیٰ کی مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے، شہزادی فاطمہ جو ہم شبیہ پیغمبر نظر آیا کرتی ہے، شہزادی فاطمہ جن کے چار کو دیکھ کر کے مکے کی عورتیں یہ کہتی تھی نبی دو جہاں کا چلنا یاد آ رہا ہے، شہزادی فاطمہ جن کے چادر تطہیر کو دیکھنے کے بعد میں سورج کی شعاعیں شرما جایا کرتی تھی، شہزادی فاطمہ تو چاند کی چاندنی میں چلتی تھی تو چاند کی چاندنی اپنی کرنوں کو بکھیر کر کے ادب سے ان کے ربٹے کو ڈال دیا کرتا تھا، شہزادی فاطمہ جن کے قیام و قعود کو دیکھ کر کے بڑے بڑے صحابہ یہ سوچتے تھے کاش میری شادی شہزادی فاطمہ سے ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، مگر یہ نصیبہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ نصیبہ تو اسی کے حصے میں آنا تھا جنہیں دنیا علی کہتی ہے۔ چنانچہ پیارے علی اونٹ کو لے جا کر کے ایک باغ کے اندر چرا رہے ہیں، ابو بکر آگے بڑھے، ساتھ میں عمر بھی ہو جایا کرتے ہیں، اور ہونے کے بعد میں پیارے ابو بکر اور عمر نے علی شیر خدا مشکل کشا سے کہا اے بھائی علی دیکھو اونٹ کو یہاں چھوڑو، لے چل کر کے کہیں باندھو، نبی پاک کی بارگاہ میں چلو۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے شہزادی فاطمہ شادی کے قریب ہو چکی ہے، بروک کے قریب ہو چکی ہے، بے شمار لوگوں کی تمنائیں ہیں، لیکن تم بھی اپنی ایک آرزو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں اپنی عرض کو رکھو، اپنی بات کو رکھو، اپنی خواہش کو رکھو۔ پیارے علی ابو بکر سے کہتے ہیں اے میرے بھائی ابو بکر تمنا تو میرے دل میں بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہو پاتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہو پاتی ہے، اب آپ دونوں نے کہا ہے تو ضرور میں یہ کروں گا، آقا کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ پیارے ابو بکر صدیق کے کہنے پر، عمر فاروق کے کہنے پر علی شیر خدا مشکل کشا اونٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک جگہ باندھتے ہیں، دوپہر کی تمازت ہے، نبیوں کے نبی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، کنڈی کو کھٹکھٹائی ہے پیارے علی نے، جیسے ہی کنڈی کو کھٹکھٹایا علی نے، یا اتنے میں حضرت ام سلیم، اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازہ کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی آقا جان دروازہ کھول دو۔ کہا ہاں ہاں کھول دو، آقا کون آ رہا ہے؟ تو نبیوں کے نبی بولتے ہیں اے پیاری ام سلمہ سنو، آنے والا بہت بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی خواہش لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا ایک اچھا جذبہ لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا ایک اچھی شوق کو لے کر کے آ رہا ہے۔ ام سلمہ دروازہ کو کھولتی ہے اور ایک کونے میں چھپ جاتی ہے، وہ بولتی ہے علی آئے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ سلام پیش کرتے جا رہے ہیں، درود پیش کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے آقا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نبیوں کے نبی نے کہا بولو علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی شیر خدا مشکل کشا لب کھولنا چاہتے ہیں مگر منہ بند ہو چکا ہے، بول نہیں پا رہے ہیں، ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، زبان کھل نہیں پا رہی ہے۔ آقا کائنات نے کہا علی بولتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرتے آقا ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر عرض کرتے آقا آپ نے مجھ کو پالا ہے، آپ نے مجھ کو اٹھایا ہے، آپ نے مجھ کو کھلایا ہے، آپ نے مجھ کو پلایا ہے، آپ نے مجھ کو آگے بڑھایا ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے میرے صبح کو دیکھا ہے، آپ نے میرے شام کو دیکھا ہے، آپ نے میرے رات کو دیکھا ہے، ساری چیزیں گفتگو کی شکل میں کہتے جا رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد کی بات جب آتی ہے پیارے علی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے نبی یہ دو جہاں، اے رحمت للعالمین، اے نائب رب العالمین، عرش اعظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کے نکاح کو طے فرما دیا ہے، زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دے۔ وہ
پیارے علی ہیں جن کے رشتے کو رب نے طے فرما کر کے اپنے حبیب سے کہلوا دیا ہے. اے حبیب، علی اور فاطمہ کے رشتے کو خدا نے آسمان پر طے فرمایا ہے، زمین پر اس کا اعلان کر دیجئے. چنانچہ نبیوں کے نبی نے جیسے ہی اعلان کیا ہے، علی سے کہا علی شادی کی تیاری کرو. پیارے علی گھر گئے، گھر جا کر کے دیکھتے ہیں کچھ مال نہیں ہے، کچھ پیسہ نہیں ہے، کچھ انتظام نہیں ہے. سوچتے ہیں کیا ہوگا. نبی کی بارگاہ میں پہنچے. نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں ارے کچھ تو تیاری کر لو. علی کہتے ہاں ہاں آقا، میرے پاس ایک زرہ ہے، میں زرہ کو مدینے کی منڈی میں بیچ کر کے پیسے لاؤں گا، اس سے شادی کا خرچہ کراؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا جاؤ، لے کر کے جاؤ اور اس کو بیچ کر کے آؤ. پیارے علی بازار میں پہنچ جاتے ہیں، زرہ کو بیچتے ہیں. تو زرہ کو خریدنے والے کون آ رہے ہیں؟ زرہ کو خریدنے والے عثمان ذوالنورین آ رہے ہیں. پیارے علی کو دیکھا، جمالی چمک رہی ہے. پیارے علی کو دیکھا، رخسار چمک رہا ہے. پیارے علی کو دیکھا، مسکراہٹ کی شعائیں بتا رہی ہے. علی بہت بڑی منزل کو طے کرنے والے ہیں. پیارے علی کو دیکھا، علی آن بان شان کے ساتھ کھڑے ہیں. پیارے علی کو دیکھا، علی کے اندر طاقت نظر آ رہی ہے. پیارے علی کو دیکھا، علی ایک مراد کی منزل کو پانے والے ہیں. پیارے عثمان نے کہا بھائی اتنی قیمتی زرہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کون سی خوشی میں یہ قیمتی زرہ آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو پیارے علی نے کہا سیدہ فاطمہ سے میرا نکاح طے ہو چکا ہے. نبیوں کے نبی نے کہا ہے جاؤ شادی کی تیاری کرو، یہ زرہ میں بیچنے کے لیے آیا ہو. عثمان ذوالنورین نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ ریٹ طے کا ہوتا ہے. پیارے عثمان اس کو خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بارے میں جیسے ہی پیارے علی آگے بڑھنے لگے تو عثمان ذوالنورین آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے پیارے علی، پوری عورتوں کے اندر پاکیزہ اگر کوئی شہزادی دنیا تاریخ میں اس وقت سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو اس ذات کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. ارے ان کے ساتھ تمہارا نکاح طے ہوا ہے، میں نے زرہ کو خرید لیا ہے، پیسے تم کو دے دیے ہیں اور دولہا تم بننے والے ہو. تو دولہا بننے کی خوشی میں یہ زرہ تحفے کی شکل میں تم کو دے رہا ہوں. یہ میرا تحفہ قبول کر لو کیونکہ تم داماد بن رہے ہو تو کسی دنیا دار کے نہیں، آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کے داماد بن رہے ہو. تو پیارے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بننے والے ہیں اور دولہے کو سب سے پہلے دنیا اسلام میں اگر کسی نے گفٹ دی ہے تو اس ذات کا نام عثمان ذوالنورین ہے. بے شک بے شک. یہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولہے کو تحفہ دیا. تو دولہوں کو تحفہ دینا یہ حضرت عثمان کی سنت ہے. جب پیسہ لے کر کے زرہ لے کر کے پیارے علی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو آقائے دو جہاں نے کہا علی زرہ بھی تمہارے پاس، پیسہ بھی تمہارے پاس. عرض کرتے آقا زرہ تو عثمان نے خریدا اور شادی کی خوشی میں تحفے کی شکل میں مجھ کو دے دیا. آقا مسکرائے اور کہا عثمان کا یہ کردار مجھے اتنا بھا گیا کہ اگر عثمان اس وقت دنیا کی ساری نعمتیں مجھ سے طلب کر لے تو میں عثمان کے حوالے کر دوں. یہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب جب دونوں کا رشتہ ہونا ہوتا نکاح کس انداز سے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پاکیزہ اور احترام کے ساتھ نکاح اور نکاح کی تقریب اور اس کے بعد میں امام حسن امام حسین کی آمد کیسے حسین انداز سے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کل کی تاریخ میں سماعت کریں گے، کیونکہ مختصر ذکر ہو اور اس ذکر میں ایک لگن ہو اور اس لگن میں ایک خواہش ہو کہ کل ہمیں پھر کچھ اور سننا ہے. تو کل کی تاریخ میں حضرت علی شیر خدا مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ کی نکاح کا نورانی منظر اور امام حسن مصطفیٰ کی پیدائش اور پیارے حسین کی آمد کا نورانی سنہرا ورق
آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پرسوں سے انشاءاللہ صرف اور صرف ذکر حسین، گلی گلی میں، نگر نگر میں، شہرے شہرے میں جو بہاریں ہونی چاہیے وہ بہاریں انشاءاللہ ہم سب سنیں گے، اور اپنے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر گنگنا کر کہیں گے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن